الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. وفي رواية: رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رواه مسلم. ان دعاؤں کا بیان جو صبح و شام اور سونے کے وقت پڑھی جاتی ہیں. اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کی فضیلت اور استغفار پر مشتمل بہت سے کلمات کا بیان آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عمومیت اور اس کی وسعت کا بیان بھی آیا تھا. اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیم کے اندر موقع بموقع مختلف اوقات کی جو بڑی جامع اور مفید ترین دعائیں، مسنون دعائیں منقول ہیں، ان حدیثوں کا بیان ہے، ان کے فضائل کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے ہوئی تھی. مخلوق کو اپنے خالق اللہ رب ذوالجلال کا تعارف ہو جائے، اور دن و رات کے کسی لمحہ اور کسی وقت بھی مخلوق کو، بندوں کو اپنے مالک اور پالنہار سے غفلت نہ ہو، ہر وقت اس کا تذکرہ اور یاد ہو، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار ہو، اور موقع بموقع لمحہ بلمحہ اس سے اپنی فریاد مانگی جائے، اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھی جائیں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ تھا. اسی لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی، اور آپ کی پوری زندگی کے اندر یہی سب کچھ ملتا ہے کہ قدم قدم پر موقع بموقع آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، ذکر کی تلقین کی ہے. جگہ جگہ آپ نے اللہ سے فریاد اور اپنی مرادیں مانگی ہے، اور بندوں کو مانگنے کی ترغیب دی ہے. دن و رات کے مختلف اوقات کے اندر مختلف کاموں کے شروع اور اختتام پر بہت سی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. ان دعاؤں کے جہاں ایک طرف آخرت کے اعتبار سے فائدے ہیں کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کا وہ حصہ ہیں تو ان سے آپ کی محبت بڑھتی ہے، قلبی لگاؤ اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر ان دعاؤں میں چونکہ اللہ کا ذکر شامل ہے، اس لیے آخرت کے اندر اس کے اجر و ثواب اور ان کے ذریعے اونچے اونچے درجات کا حاصل کیا جانا وہ تو ہے ہی. ساتھ ہی ساتھ یہ مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی مبارک دعائیں ایک ایمان والے کو دنیا کے اندر بھی بہت سے فوائد سے مالا مال کرتی ہیں، اور بہت سے ناگوار
حالات سے، بہت سی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ آج ہم لوگوں کی زندگی کے اندر قدم قدم پر مشکلات ہیں، ہم قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس کے جہاں بہت سارے ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ضرور ہے کہ ہماری زندگی کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے۔ چند دعائیں جو نمازوں کے اندر مثلاً پڑھی جاتی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں اس کا اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن یہ باب ابھی لمبا چلے گا۔ آپ سنیں گے، دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا اور احساس ہوگا کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہبری فرمائی ہے اور اللہ سے ہمیں جوڑا ہے۔ اور ان دعاؤں کے بارے میں ایک عام حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے، الدعاء سلاح المؤمن، یہ ایمان والوں کا حصار ہے، اس کا ہتھیار ہے، یہ حفاظت کی ضمانت ہے دعاؤں کے اندر۔ جب وہ چیز ہمارے اندر نہیں رہے گی، ہتھیار سے فوجی لیس نہیں رہے گا اور میدان میں کودے گا تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو آج ہم لوگ جو دعا کا سب سے روحانی اور طاقتور ہتھیار تھا، ہم مسلمان اس سے خالی ہیں اور بہت دور ہیں۔ اور اگر کسی کو بہت کچھ فکر پیدا ہوئی تو کھانے کے وقت کی دعائیں اور استنجے وغیرہ کی دعائیں، یہ دو چار چند چیزوں کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جب پڑھیں گے، اور اب یہ دعائیں صرف ان بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز کتابوں کے اندر، انہی کتابوں سے ان حدیثوں کے، ان کے ترجمہ اور وقت کے ساتھ ہزاروں ہزار کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں ہمارے سامنے اس وقت جو عام طور سے ملتی ہے، ایک مسنون اور مقبول دعائیں عام طور سے کہیں بھی مل جاتی ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اگر اتنا بھی آدمی حاصل کر لے تو رات اور دن کے اہم اہم واقعات اور اوقات کی دعائیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ان دعاؤں کے پڑھنے کا جو اصل فائدہ ہے وہ تو آخرت کے اندر ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں۔ بہت سی دنیاوی مصیبتوں سے، کسی مخلوق کی طرف سے کوئی ناگوار حالات پیش آنے سے بسا اوقات ان دعاؤں کی برکت سے انسان حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے کے لیے، آپ کی سکھلائی ہوئی مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر نظر انداز کر دینا کہ ارے کوئی واجب تھوڑی ہے، فرض تھوڑی ہے، تو یہ محبت کا کمال اور یہ عبدیت کے شان کے لائق نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز سے بھی اللہ کی الفت بڑھے، اللہ کا تعلق بڑھے، اور جو چیز بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی اور کہی اور سکھلائی ہوئی ہو، اس کو کسی نہ کسی درجے میں کر گزرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جب بندہ محنت کر کے اور اپنے آپ کو بتکلف عادت ڈال کر جب ان چیزوں کا اہتمام شروع کر دے گا تو پھر اس کا ذوق ایسا بن جائے گا کہ بڑی سے بڑی دعائیں اس کو بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گی، اور کچھ دنوں کی جب وہ اہتمام سے یاد کر کے موقع پر پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو وہ پھر وہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کام میں اس کا ہاتھ لگے گا، ہاتھ کی طرف کام کی طرف قدم بڑھے گا، آٹومیٹک زبان سے وہ دعا جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشق کی ضرورت ہے، عادت پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سی دعاؤں میں یہاں یہ پہلا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر، صبح کے اوقات میں، شام کے اوقات میں بعض دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ صبح کا آغاز ہوتا تھا، صبح ہوتی تھی تو اس حدیث کے اندر جو دعائیں آ رہی ہیں اس کو آپ پڑھتے تھے۔ ایسے جب شام ہوتی تھی، صبح کا مطلب صبح صادق کے بعد سے جو اب وہ وقت شروع ہوتا ہے، اور شام کا مطلب سورج ڈوبنے کے بعد سے، تو سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک کسی وقت بھی وہ پڑھ لی جائے۔ فجر کا وقت ہونے سے سورج ڈوبنے سے پہلے تک یہ پورا دن کا حصہ ہے، کبھی بھی وہ دعائیں پڑھ لی جائیں تو اس کے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ تو ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ سے تعلق تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی برکتوں کا انسان مشاہدہ ضرور کرے گا
اور بہت سے مشکلات مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا اور حفاظت ملے گی۔ یہ حفاظت کی چیزیں ہیں، دعا یہ حصار ہیں، ہتھیار ہیں۔ ہتھیار فوجی دوسرے فوجی کے وار سے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے ہی ان دعاؤں کے ذریعے بھی ہم شیطان کے حملے سے اور شیطان کی لائی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اگر یہ ہتھیار ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے۔ تو اس میں ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ صبح کے وقت بھی پڑھتے تھے اور شام کے وقت، کوئی ایک متعین وقت نہیں ہے، صبح صادق کے بعد سے لے کر کبھی بھی آدمی ایک مرتبہ، کوئی تعداد کی بھی قید نہیں ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 50 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی اور بڑے اجر و ثواب کا مستحق بن جائے گا، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی ناگوار اور کسی نہ کسی نقصان پہنچانے والی، تکلیف دینے والی حادثے سے، مصیبت سے انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے وقت میں داخل ہوتے، یعنی جب شام ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ عام طور سے آدمی کو یاد ہی ہوتا ہے، عموماً شروع کے اندر مختصر سا ایک لفظ بڑھ گیا، امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ، باقی آگے ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک من خیر هذه اللیلۃ وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر۔ فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، امسینا وامسی الملک للہ، ہم نے شام کی اور پورے ملک نے شام کی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے شام ہمارے لیے بھی ہوئی اور پورے ملک کے لیے ہوئی، والحمدللہ، اور تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شاجی اور شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے پوری بادشاہت ہے، حقیقی بادشاہت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، کوئی بھی چیز اس کے قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ ایک دعا ہوگی، اور آگے ایک دعا اور ہے، یہ دو دعائیں ہیں، اگر آدمی ترتیب وار چلے، پہلے ایک دعا یہاں تک یاد کرنے کی کوشش کر لے اور عمل شروع کر دے، پھر اس کے بعد اگلی دعا کو بھی یاد کرنے کی ترتیب بنا لے۔ ایک سچا عاشق بننے کے لیے اور اللہ سے ہر وقت اپنا تعلق جاری رکھنے کے لیے اور ایک کامل بندہ بننے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام بہرحال کرنا ہوگا، بہت نافع چیز ہے اور درجات کی بلندی میں ان کا بڑا کردار ہے۔ آگے دعا جس کا مطلب ہے اللہم انی اسألک من خیر هذه اللیلۃ، اے اللہ میں آپ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، یہ اب جو رات ہوئی جو ہم نے شام کر دی، اب رات شروع ہوگی، تو اس رات میں آپ کی طرف سے جو جو بھلائیاں رکھی گئی ہیں، اے اللہ میں ان بھلائیوں کا آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ کی بھلائیوں کی ضرورت ہے، میں اس کا محتاج ہوں، میں آپ سے ان بھلائیوں کی بھیک مانگتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور اس رات کے اندر جو جو بھلائی آپ نے رکھی ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس رات کے شر سے اور اس شر سے جو اس رات کے اندر ہے۔ رات کے اندر جو شر ہو، کوئی برائی پیش آنے والی کوئی چیز ہو، کسی بھی وقت کے اندر اگر کوئی برائی، کوئی حادثہ رکھا گیا ہو، تجویز کیا گیا ہو، تو اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اس شر سے، اس برائی سے بچا لیجیے۔ جب بندہ روز یہ بار بار سوال کرے گا، اللہ سے بھلائی مانگے گا،
اور برائی اور شر سے پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نوازیں گے؟ ضرور اس کی بار بار کی طلب کو دیکھ کر اس کو دن و رات کی بھلائیوں سے مالا مال کریں گے اور شر اور برائی سے بچائیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کاہلی سے، سستی سے۔ بدن کے اندر کاہلی اور سستی ہو، کچھ کرنے کا جی نہ کرے، کوئی خیر کے کام کی طرف قدم بڑھانے کا من نہ کرے، تو ہمارے بدن کے اندر، نفس کے اندر کاہلی اور سستی ہو۔ سب کے اندر موقع بموقع، روزانہ نہیں، کبھی کبھی صحیح یا دن رات کے کسی وقت میں صحیح، آدمی کبھی کاہلی اور سستی پن کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اس رات کے موسم کے اتار چڑھاؤ سے کہیں اگر سستی طاری ہونے والی ہو کسی خیر کے کام سے یا اپنی دنیا کے جائز ضروری کام سے جو ہمارے لیے ضروری ہو، اس سے ہمارے اندر سستی اور کمزوری پیدا ہونے لگے، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اس سستی سے بچا لیجیے، میرے بدن پر کاہلی اور سستی مت طاری ہونے دیجیے۔ والحرمی، اے اللہ کمزوری سے، ایسا کمزور ہو جائے، ایسے لاغر ہو جائے کہ ہم گرنے لگیں، توانائی اور طاقت کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکیں، ایسی لاغری اور کمزوری سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں رکھیے، اس لاغری اور کمزوری سے بچائیے۔ وسوء الکبر، اور برے بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا، سخت بڑھاپا کہ انسان کسی کام کا نہ رہے، بس پڑ جائے بستر پر، وہ اپنی ضروری حاجات کے لیے وہ خود سے اٹھنے کے قابل نہ رہے جب تک کہ کوئی سہارا نہ بنے۔ تو ایسے بڑھاپے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اور امت کو بھی سکھلائے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ مانگی جائے کہ ہم کو ایسے بڑھاپے تک نہ پہنچائے، ہمیشہ آخر وقت تک ایسی توانائی اور طاقت دیکھیے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی عبادت کا اور آپ کی ڈیوٹی کو نبھانے کا ہمارے اندر طاقت ہو۔ تو یہ اس دعا کا ایک حصہ ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کاہلی اور سستی سے اور کمزوری سے اور سخت بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا سوء کبر، ایسا بڑھاپا جس میں انسان بالکل پڑ جائے، اٹھنے کے لائق نہ ہو، بغیر کسی سہارے کے، دوسرے کے سپورٹ کے کوئی کام کرنے پر کروٹ نہ بدل سکے، ایسے بڑھاپے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے سکھلائی ہے۔ وفتنۃ الدنیا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے، دنیا کی آزمائشوں اور فتنوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھیے۔ وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو جب شام کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، کتنی جامع دعا ہے، اس میں انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ضرورت بھی شامل رکھی ہے اور آخرت کے بھی رکھی ہے۔ اللہم انی اسألک من خیر ھذہ اللیلہ، رات کے اندر اللہ جو بھی بھلائی ہو، چاہے دین کے اعتبار سے چاہے دنیا کے اعتبار سے، مجھے دیجیے، اور جو بھی برائی ہو مجھے بچائیے۔ ایسے ہی سستی سے، لاغر، انتہائی کھوسٹ درجے کے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے، دنیا کی آزمائشوں مصیبتوں سے پناہ مانگی ہے، اور ایسے ہی مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب نہ ہو، اس سے بھی پناہ مانگی۔ تو مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد دونوں طرح کی ضرورتیں اس میں شامل کر دی، اور پہلے والی دعا کے اندر اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور اس کی پاکی کا بیان اور اس کا اقرار کروایا ہے، اور یہ عبدیت کا ایک مقام ہے کہ ایک بندے مومن ہر وقت اللہ کی تعریف، اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا رہے۔ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، اور جب صبح کا وقت ہوتا تو اس وقت بھی آپ یہی دعا پڑھتے، بس اس میں شروع میں ایک جملہ، دو لفظ بدل جاتا ہے۔ شام کے وقت یہ دعا پڑھیں گے تو أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رہے گا، اور جب صبح میں پڑھیں گے تو أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، أَمْسَيْنَا ہم نے شام کی اور أَصْبَحْنَا ہم نے صبح کی، صبح کے وقت اور شام کے وقت میں یہ دو لفظ بدلے گا دعا کے شروع کے اندر۔ اور جو آخر میں دوسری جو دعا ہے اللہم انی اسألک من خیر ھذہ اللیلۃ، اس کے اندر بھی تبدیلی ہوگی۔ جب ہم دن میں پڑھیں گے صبح کے وقت میں تو اب یہ دعا اس طرح پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من خیر ھذہ الیوم، اللہم انی اسألک من خیر ھذہ الیوم وخیر ما فیہ
وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيهِ، اور پھر آگے کی جو دعا ویسے ہی ہوگی، یعنی 2 جگہ صبح اور شام میں تبدیلی ہوگی۔ شام میں کیسے پڑھنا ہے وہ حدیث کے اندر براہ راست لکھی ہوئی ہے ہمارے سامنے، ہم سینا وام سلم للہ، اور دوسری دعا اللہم انی اسألک من خیر هذه الليلة وخیر ما فیہا وأعوذ بک من شرها وشر ما فیہا، اور پھر آگے تک پوری دعا پڑھیں۔ لیکن جب صبح کے وقت یہی دعا پڑھیں گے تو امسینا کی جگہ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ پھر اگلی دعا میں تبدیلی ہوگی، اللہم انی اسألک من خیر هذا اليوم وخیر ما فیہ واعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ، تو یہ دعا جو ہے صبح و شام کے وقت پڑھنے کی ہے۔ صبح ہو جائے، آدمی فجر سے پہلے گھر، صبح صادق ہو چکی ہے، گھر سے نکلنا ہے نماز کے لیے تبھی پڑھ لے، مسجد میں پہنچنے کے بعد پڑھ لے، نماز کے بعد پڑھ لے، دن کے اندر سورج ڈوبنے سے پہلے کبھی بھی پڑھ لے، تو یہ صبح کے وقت پڑھنے کی یہ دعا کی فضیلت ایک سنت اس کے ذریعے زندہ ہو جائے گی، اور دعا کے اندر جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، جن چیزوں سے حفاظت چاہی گئی ہے، انشاءاللہ اس سے حفاظت بھی حاصل ہوگی۔ اور پھر جب شام کا وقت ہو، سورج ڈوبنے کے بعد سے سونے تک کسی وقت اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو رات کے اندر کسی طرح کی آزمائش اور فتنے سے انسان بچا رہے گا، اور اس دعا کے تمام ظاہری اور باطنی فائدے اور برکات سے بندے مالا مال ہوں گے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا، واذا استيقظ الحمد لله قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، رواہ البخاری ومسلم عن البراء۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنا بستر پکڑتے، یعنی اپنے بستر پر تشریف لاتے، وضع یدہ تحت خدہ، تو اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھتے، یعنی سونے کے لیے اپنا یہ دائنا ہاتھ دائنے گال کے نیچے دائیں کروٹ پر آپ لیٹتے تھے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب دائنے کروٹ پر اس طرح لیٹیں گے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر، تو دل جو بائیں طرف ہے ادھر لٹکا ہوا ہوگا، تو فقہا نے اس کی حکمت اور فائدہ یہ لکھا ہے کہ دل جب دائیں طرف لٹکا ہوا ہوگا دائیں کروٹ پر لیٹنے کی وجہ سے، تو دل غافل نہیں ہوگا، اور صبح کے وقت میں تہجد کے لیے یا فجر کے لیے اٹھنا آسان ہوگا، اور بائیں کروٹ پر لوٹیں گے تو دل اپنی جگہ پر بالکل لیٹ جائے گا، تو پھر اس دل کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں نیکی کے لیے نمازوں کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ کا معمول تھا، یہ تعلیم تھی کہ دائنے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر، تاکہ ایک دم غفلت کی نیند نہ ہو، ہاتھ پر ایک طرح سے جب اس طرح لگائیں گے تو بہت سکون اور آرام دہ یہ سونا نہیں ہوگا، اور دل دائنی طرف لٹکا ہوا ہوگا، تو یہ غفلت سے بچانے کی ایک ترکیب ہے کہ انسان کی جو ضرورت ہے آرام کی وہ بھی پوری ہو جائے، اور جو اس کی عبدیت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے روئے اور فجر کی فرض ادا کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو، تو وہ غفلت بھی نہیں ہوگی، وہ بندگی کا فریضہ بھی پورا ہوگا، اور سونے سے اس کی جو جسمانی راحت اور آرام کا تقاضا ہے وہ بھی حاصل ہوگا۔ تو یہی سونے کا مسنون طریقہ ہے کہ داہنے کروٹ پر اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر سویا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر لیٹتے آپ تو ثم یقول، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ مرنے سے مراد یہ سونا، نیند کو بھی موت کہا جاتا ہے کہ نیند کے ذریعے بھی وہ عارضی طور پر گویا انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے،
انسان پھر اپنے میں نہیں رہتا اور اس کو پھر کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا۔ تو اس نیند پر بھی آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں کہ اللہ میں آپ ہی کے ساتھ نام لے کر سو رہا ہوں اور آپ ہی کے نام کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں، یعنی بیدار ہوں گا۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب آپ بیدار ہوتے نیند سے تو پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندگی دی، ہم کو موت دینے کے بعد، یعنی نیند کے بعد جو ایک طرح کی موت ہے۔ حدیث میں بھی النوم اخو الموت، نیند کو موت کا بھائی اور اس کی بہن کہا گیا ہے، اسی جیسی ایک چیز ہے۔ موت کے ذریعے روح مکمل قبض کر لی جاتی ہے، اس کا جسم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، اور روح نیند میں روح قبض ہوتی ہے عارضی طور پر اس طرح کہ جسم سے تعلق باقی رکھتا ہے۔ تو کوئی اگر اس کو ہلا دے، بہت گہری نیند ہو تو زور سے اس کو ہلائے جگائے تو پھر روح واپس ہوتی ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، اور موت سے مکمل تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر کتنوں کو ہلایا جائے وہ بیدار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم کو بیدار کیا، دوبارہ زندگی دی، یعنی ہم کو بیدار کیا، ہم کو موت دینے کے بعد یعنی نیند کے بعد۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور فرمایا کہ اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آج ہم کو ایک عارضی موت ملی، نیند کی شکل میں، پھر بیدار ہو گئے، اپنے دنیا کے کام میں لگ گئے، لیکن ہمارا انجام اور کیا ہے کہ ایک دن ہم اسی کے پاس لوٹ کر بھی جائیں گے، یعنی ایک دن حقیقی موت آ جائے گی، روح مکمل قبض کی جائے گی، پھر ہم بیدار نہیں ہو پائیں گے، تو پھر ہم اسی کے پاس اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ جب سو رہے ہیں، دن کے منہ سے جو آخری گفتگو نکل رہی ہے وہ بھی اللہ کا نام، اور جب آنکھ کھل رہی ہے، بیدار ہو گئے، تو سب سے پہلے جو چیز زبان سے نکل رہی ہے وہ اللہ کا نام۔ گویا آپ نے اپنے عمل سے یہ تعلیم دی ہے کہ بندہ مومن کا آخری عمل بھی اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور جب اس کے دن کا آغاز ہو تو اس کا پہلا کام بھی اللہ کی تعریف ہونا چاہیے۔ یہی اللہ سے جوڑنا ہے کہ ہر وقت اللہ ہی اللہ دل میں اور دل و دماغ میں مستحضر ہے۔ سو رہے ہیں، اب نیند لگ رہی ہے، امید تو بظاہر یہ ہے کہ ایک عارضی موت کی شکل ہے جو بعد میں ہم صبح بیدار بھی ہو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی نیند کو اللہ تعالیٰ حقیقی موت میں بدل دے، نیند نہ کھلے، تو کم از کم ہمارا یہ آخری عمل تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کا نام لے کر سوئے ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں آیا کہ انما العبرۃ بالخواتیم، ایمان والے کے آخری عمل کا اعتبار ہوتا ہے، آخری عمل اگر اچھا ہے، بہترین ہے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھے معاملے ہونے کی امید ہے۔ تو چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، بالکل آخری میں جب سونے لگے تو انسان پڑھ لے، اس کے بعد دنیا کا کوئی عمل، کوئی بول بند کر، جیسے آج ہے ہم دعا لیٹ گئے، پڑھ کے سو، لیٹ گئے، معلوم ہوا کہ نیند نہیں لگ رہی تو اب موبائل دیکھنے لگے، اب موبائل دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے اس میں غلط سلط چیزیں بھی دیکھنے لگے، تو یہ ہمارا آخری عمل اللہ کا نام نہیں ہوا، وہ موبائل کے فحش اور غلط چیزیں ہو جائیں گی۔ اور اگر موبائل نیند نہیں لگ رہی تھی، کسی جائز چیز دیکھ ہی لیا، تو پھر نیند لگنے سے پہلے ضرور اس کو پڑھ لیں، تاکہ اس سنت کے مطابق اس کی زبان کا آخری بول اللہ کا نام رہے، اور جب بیدار ہو تو بیدار ہونے کے بعد، بیدار ہوتے ہی فوراً الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اور جب اللہ کسی بندے کو مشق کے بعد یہ کیفیت دے گے کہ اس کے دن رات کا آخری عمل اور اس کے دن کا پہلا بول اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو انشاءاللہ پھر پورے دن اللہ تعالیٰ ضرور اپنے نام سے ملا ہوا کام ضرور کروائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آوى احدكم الى فراشه، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے، رات سونے کے لیے بستر پر آئے، تو وہ اپنے بستر کو اپنے تہبند کے کونے سے جھاڑ لیں۔ وہ زمانہ تنگی کا تھا، آدمی کے پاس
پہننے کے لیے ایک لنگی کے طور پر ایک چادر ہوتی تھی، صحابہ کے پاس تو کاندھا ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، یا کسی کے پاس بہت ہوتی تو 2 ہی چادر ہوتی تھی، ایک لنگی کی جگہ باندھتے تھے اور ایک کرتے کی جگہ کندھے سے لپیٹ لیتے تھے۔ آج کی طرح فراوانی کا دور نہیں تھا کہ کپڑے بھی خوب ضرورت سے زائد ہوں اور گھر میں طرح طرح کے کمرے جھاڑنے پوچھنے والے الگ پوچھنے اور کپڑے ہوں، اور دوسرے گھر کمرے کے باہر کی چیزیں جھاڑنے پوچھنے والے الگ کپڑے پڑے ہوئے، یہ فراوانی کا دور نہیں تھا۔ تو اس وقت یہ فرمایا کہ جب بستر پر آؤ تو اپنے تہبند یعنی اپنی لنگی کے کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑ لو۔ آج فراوانی کا دور ہے، آدمی الگ کپڑا بنا لے، کسی بھی کپڑے سے مطلب یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے دائرے میں اس کے اوپر کیا ہے، دن بھر کا گرد و غبار ہوگا، ممکن ہے کہ کوئی باریک کیڑے مکوڑے ہوں، جیسا کہ آج ہم لوگوں کا دور تو بھائی ذرا سا موسم پلٹتا ہے باریک سے باریک کیڑے وغیرہ بظاہر نظر میں نہیں آتے، اور ویسے ہی سونے سے بسا اوقات معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیڑا تھا جو بدن پر چل گیا تو پورے چھالا پڑ گیا، کوئی بیماری نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے روحانی طبیب بھی ہیں، ایک نبی مربی بھی ہیں، ایک نبی روحانی طبیب بھی ہیں۔ ایک طرف ہمیں دعائیں اور اللہ سے ملنے والے اعمال بتلا رہے ہیں، تو دوسری طرف ہماری جسمانی حفاظت کی تدبیر بتلا رہے ہیں۔ یہ دن بھر بچھونا ویسے ہی پڑا ہوا ہے یا بچھایا بھی گیا ہے کچھ دیر پہلے، تب بھی انسان کو سنت پر عمل کرتے ہوئے جھاڑ لینا چاہیے۔ چنانچہ آج جو بہت سے جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، بسا اوقات بچھاوٹ کے گندگی کی وجہ سے اس کا اہتمام ہم نہیں کرتے، جیسا جیسا بچھائے ویسے ہی آ کر پڑ گئے۔ بعض مرتبہ دھول کرنے کی کثرت جو لگتی ہے وہ بھی جلدوں کے اندر الرجی وغیرہ کے پھیلنے اور بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو آپ نے ایک روحانی علاج بھی بتلا دیا اپنے جسم کی حفاظت کا، کہ بستر پر آؤ تو لیٹ مت جاؤ، پہلے اپنے کپڑے کے کنارے سے یا کسی زائد کپڑے سے اپنے بستر کو پہلے جھاڑ لو۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے بستر کے اوپر کیا چیز گرا ہے کیا ہے۔ ثم يقول، جب بستر جھاڑ لے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ پھر بستر جھاڑنے کے بعد یہ کہے، اے میرے پروردگار، آپ کے نام کے ساتھ میں نے اپنے پہلو کو بستر پر رکھ دیا، آپ کا نام لے کر میں نے اپنے پہلو کو بستر پر رکھ دیا، اور آپ ہی کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا۔ جب صبح بیدار ہوں گا تو آپ ہی کے نام سے اس جسم کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ ان امسکت نفسی، آپ کے نام سے ابھی رکھ رہا ہوں بستر پر، اے اللہ اگر آپ میری روح کو قبض کر لیں، یہ جو عارضی طور پر نیند کی شکل میں روح نکلے گی، اگر آپ اس کو مکمل قبض کرنے کا فیصلہ فرما لیں، یعنی اس نیند کی حالت میں مجھے موت دے دیں، فرحمھا، تو آپ میرے نفس پر رحم کیجیے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ فغفر لہا، اگر نیند کی حالت میں میرے روح اگر آپ قبض کر لیجیے گا تو میرے نفس کو بخش دیجیے گا۔ گویا کہ سوتے سوتے توبہ استغفار کا کلمہ بھی ہوگا کہ دن بھر جو کچھ گناہ وغیرہ ہوا ہوگا تو بندے نے ندامت کے ساتھ سوتے سوتے کہہ لیا کہ اللہ اگر اس نیند کی حالت میں آپ نے ہم کو موت دے دی تو مجھے بخش دیجیے گا، مجھ پر رحم کیجیے گا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر آپ نے میرے نفس کو مہلت دے دی، یعنی روح جسم میں لوٹا کے مجھے بیدار کیا، رات کو موت نہیں دی، بیدار کیا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جب آپ مجھے بیدار کر دیں، موت نہ دیں، نیند سے بیدار کر دیں، فرماتے ہیں کہ تو آپ میرے نفس کی حفاظت کیجیے گا ان چیزوں کے ذریعے جس سے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے نیک بندوں کو اچھے اچھے کاموں کی توفیق دے کر، برائی سے بچا کر ان کے نفس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اے اللہ اس میرے بیدار جسم کو آپ نیک بندوں کی طرح میری بھی حفاظت کیجیے گا۔ اگر نیند میں میری موت آ جائے تو مجھے بخش دیجیے گا، اور اگر نیند کے بعد مجھے آپ بیدار کریں، موت نہ دیں، تو اپنے نیک بندوں کی طرح میرے نفس کی بھی حفاظت کیجیے گا۔ کتنی جامع اور مفید ترین دعا ہے۔ تو فرمایا کہ بستر جھاڑنے کے بعد سونے والے بندے مومن کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے ثم لیرث علی شقیہ الایمن،
اس دعا پڑھنے کے بعد پھر اپنے داہنی پہلو پر لیٹ جائے، جیسا کہ اوپر گزرا کہ ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر لیٹ جائے، ثم یقول، اور پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھے اللہم بسمک اموت واحیا۔ وفی روایت فلینفس بصنیفۃ ثوبہ ثلاث مرات، ایک روایت کے اندر ہے کہ جب بستر کو جھاڑے تو 3 مرتبہ جھاڑے۔ ایک مرتبہ جھاڑنے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی ذرہ، کوئی بعض مرتبہ ایسا کیڑا ہوتا ہے جو بہت چپک جاتا ہے، تو 3 مرتبہ کرنے میں تو بہت اچھے سے صفائی ہو جائے گی۔ تو 3 مرتبہ بھی جھاڑنے کا ایک روایت کے اندر تذکرہ ہے، اور ایک دعا کے اندر ہے وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، یعنی اگر آپ مجھے نیند کے اندر میری روح قبض کر لیں، موت دے دیں، تو آپ میرے جسم کو، میرے نفس کو بخش دیجیے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف موقع کی صبح و شام کی دعا آ گئی ہمارے سامنے، اور سونے کے وقت کی دعا آ گئی۔ سونے کے وقت ایک عمل کہ بستر کو جھاڑ لیں، دوسرا عمل کہ دائنے کروٹ پر اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سوئے، اس سے دل غافل نہیں ہوگا، نمازوں کے لیے اٹھنا آسان ہوگا۔ اور دوسرے جب بستر پر جھاڑ لیں اور پہنچے تو یہ دعا پڑھ لیں بسمک ربی ولا تجنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اور پھر اس کے بعد جو مشہور دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کر سو جائے، اور جب بیدار ہو والحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ صبح و شام اور سونے کے وقت کی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز کتابوں کے اندر بھی، ہندی میں بھی، اردو میں بھی ملتی ہے، حاصل کر کے روزانہ ایک نہ صحیح 2 دن 4 دن میں بھی اگر یاد ہو رہی ہے تو انشاءاللہ زندگی کے چند سال میں کئی 100 مسنون دعائیں یاد ہو جائیں گی، اور پھر ان کو پڑھنے کے لیے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے، آپ کی عادت ہوگی، جیسے ہی آپ لیٹیں گے آپ کی زبان سے آٹومیٹک نکل جائے گی اللہم بسمک اموت واحیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔